بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبینا وعلی آلہ وعطرتہ اجمعین۔ انسانیت نوازی، انسان دوستی، لوگوں کی دلجوئی اور ان کے جذبات و احساسات اور ضروریات کا خیال رکھنا اسلام کا ترہ امتیاز ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی حیات مبارکہ بھی اس حوالے سے پوری انسانیت کے لیے بلا شبہ مینارہ نور کی حیثیت رکھتی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبادت اور ریاضت سے کس قدر شغف تھا، لگاؤ تھا، کس قدر محبت تھی، لیکن اس کے باوجود رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا یہ باب ہمیں بھی انسانیت نوازی کا سبق دیتا ہے کہ آپ مصلح امامت پہ امامت کے لیے جلوہ گر ہوتے ہیں۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں اور اس ارشاد گرامی کو روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نماز میں داخل ہوتا ہوں، میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں نماز طویل کروں، میں لمبی قرات کروں، میں لمبی نماز پڑھوں، حسب ذوق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذوق تھا اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ وقت بسر کرنا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے تو میں اس آواز کی وجہ سے اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں، اس سوچ کے ساتھ کہ اس بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی۔ گویا بیک وقت بچے اور ماں دونوں کے جذبات و احساسات، ضروریات کا خیال رکھنا اور اس حد تک کہ نماز کو مختصر کر دینا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہٹ کر دنیا کے کسی ریفارمر اور کسی مصلح کی زندگی سے اس طرح کی بہترین اور خوبصورت مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہی تعلیمات امت کو بھی وقتاً فوقتاً ارشاد فرماتے رہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ میں آپ کے بعد جماعت کی نماز میں شریک نہ ہو سکوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سبب پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے جو امام صاحب ہیں وہ نماز بہت لمبی پڑھاتے ہیں، عشاء کی نماز، اور بعض اوقات کافی وقت نماز کی حالت میں بسر ہو جاتا ہے، تو میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ میں اتنی طویل نماز پڑھ سکوں۔ تو حضرت ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واعظ کرتے ہوئے اتنے جلال اور غصے میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی جلال کے عالم میں واعظ فرماتے ہوئے، اصلاح فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انکم منفرون، تم لوگوں کو متنفر کرتے ہو، لوگوں کو دور کرتے ہو۔ پھر فرمایا کہ جب نماز پڑھاؤ تو نماز مختصر پڑھاؤ، اس لیے کہ تمہارے پیچھے کھڑے ہونے والوں میں مریض بھی ہوتے ہیں، ضعیف بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ اس مفہوم کی ایک اور روایت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ جب تم امامت کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو تو نماز ہلکی پڑھاؤ، مختصر پڑھاؤ، اس لیے کہ تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں وہی بات کمزور، مریض اور بیمار، بوڑھے اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، گویا ان سب کا خیال رکھنا یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ پھر حضور اسلام نے فرمایا ہاں اگر تم اکیلے نماز پڑھو تو جتنا تمہارا من چاہے نماز لمبی کر دو، تمہارا اور تمہارے رب کے درمیان معاملہ ہے، تم جتنی بھی طویل نماز پڑھو اس پر کوئی قدغن نہیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن جب لوگوں کو نماز پڑھاؤ، امامت کرواؤ تو نماز مختصر پڑھاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امام کو پسندیدہ ترین قرار دیا جو نماز پڑھاتے ہوئے مقتدیوں کا خیال رکھے اور نماز مختصر پڑھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ نے نماز خاصی طویل کر دی اور عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ شروع کی۔ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک شخص نماز سے پھرا، یعنی نماز اس نے چھوڑی اور الگ سے جا کر کے نماز پڑھ کے وہ گھر چلے گئے۔
لوگوں نے حضرت معاذ سے ذکر کیا تو حضرت معاذ ابن جبل نے ظاہر ہے ناگوار گزری یہ بات کہ نماز توڑ کے وہ اپنی پڑھ کے وہ شخص چلا گیا. آپ نے فرمایا لگتا ہے وہ منافق ہے. جب اس شخص تک یہ بات پہنچی تو وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں آ کے اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ماجرا پیش ہے اور حضرت معاذ نے یہ کہا. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن بھی عالم جلال میں حضرت معاذ کو طلب کر کے حضور علیہ السلام نے فرمایا فتانون انت یا معاذ. بعض روایات میں 3 مرتبہ حضور نے یہ لفظ ارشاد فرمائے اے معاذ کیا لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کرتے ہو تم؟ کیا لوگوں کے لیے آزمائش کا سبب بنتے ہو تم؟ اور پھر آقا علیہ السلام نے وہی رہنمائی فرمائی کہ جب نماز پڑھاؤ تو لوگوں کے لیے یسر اور سہولت کا معاملہ کرو، لوگوں کو آسانیوں میں مبتلا کرو، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، لوگوں کو مشکلات میں مبتلا نہ کرو. ان تمام روایات کے بیان کرنے کا مقصد، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ اکثر روایات بلکہ ساری ہی روایات تقریباً یہ بخاری شریف کی روایات ہیں، اور احادیث کی اکثر کتب نے جہاں کتاب الصلاۃ ہے، امامت کا باب ہے، وہاں یہ احادیث مبارکہ نقل کی. سوچنے کی بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے، محل فکر اور مقام غور یہ ہے کہ جو دین عبادت کے معاملے میں بھی انسانوں کی ضروریات کو نظر انداز نہیں کرتا، وہ کب گوارا کرتا ہے کہ دیگر دنیاوی امور کے آڑ لے کر کے یا کسی اور معاملے کی آڑ لے کر کے بندہ لوگوں کے حقوق کو پائمال کرے اور لوگوں کے جذبات و احساسات کو وہ مجروح کرنے کا باعث بنے. یہ دین اسلام کا امتیاز ہے، اور دین اسلام کے ماننے والوں کا سر اس لحاظ سے فخر سے بلند ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے انہیں وہ عظیم الشان دین عطا کیا جو انسانی ضرورتوں کا قدم قدم خیال رکھنے والا دین ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.